السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیلا اور میں ہوں افضل. Okay, let's go. تو آج کا ویڈیو کا ٹاپک تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن ضمیر جگانے کے لیے اور ایسے حالات میں ہم سوال کریں گے. پہلے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. میں پشاور کی رہنے والی ہوں. 28 مارچ کو میری بیٹی حورم سعید پشاور سے اغوا ہوئی ہے. مجھے ملا وحید کے نام سے مجھے فون آتا ہے کہ 15 لاکھ روپے لے کر آؤ، تمہاری بیٹی ہمارے پاس ہے. میں، میرے شوہر اور میرے بیٹے ہم سکھر آئے. میری بیٹی کو سکھر میں رکھا ہوا تھا. مجھے کہا کہ کون کون آیا ہے؟ میں نے کہا میں اور میرا شوہر ہے. کہا کہ شوہر کو ادھر سکھر میں ہی رہنے دو، تم آ جاؤ نواب شاہ کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ. پھر میں گاڑی والے سے بات کرتے رہے، وہ ان کا موبائل آن تھا ملا کا. تو پھر مجھے کہا کہ یا گاڑی والے کو کہا کہ ادھر اتار دو. مجھے تو، میں پہلی مرتبہ سکھر آئی، مجھے تو نہیں پتا تھا. اس کے بعد مجھے النور ویگن والے نے النور پیٹرول پمپ کے پاس اتارا. دوستو یہ کل پرسوں کا جو سامنے آیا ہے، یہ واقعہ ایسا ہے کہ پشاور کے علاقے سے 11 سالہ معصوم بچی کو کچے کے ڈاکو اٹھا لیتے ہیں. پتہ نہیں یہ کچے کے ڈاکو ہیں کہ پکے کے ڈاکو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے تاوان مانگا اور اس کی ماں اور باپ اور بھائی کو سکر بلایا. ظاہری بات اولاد ہے. چلے گئے وہاں پہ، ان کو کہہ رہے تیرے ساتھ اور کون آیا ہے؟ کہہ رہے میرا شوہر ہے، میرا بیٹا ہے. کہہ رہے ان کو سکر نواب شاہ میں چھوڑ دو، آپ دوسری گاڑی میں بیٹھو. پھر کچے کے علاقے میں اس عورت کو ایک گھر میں رکھا گیا. ابھی کہہ رہے ہیں بندوں کو بلا رہے ہیں. پھر کچھ گھنٹے گزرے، دن گزرا، لیکن عورت نے اپنی لوکیشن اپنے شوہر کو سینڈ کر دی کہ میں یہاں پہ ہوں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 آدمی آئے اور ان کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے دوسرے گھر پہ لے کے گئے. پھر اس عورت کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ 8 دن تک زیادتی ہوتی رہی. میں نے وہ بھی برداشت کیا. پھر میں نے کہا مجھے اپنی بچی سے ملوا دو. پھر لے کے گئے اور مجھے اپنی بچی نظر آئی تو میں خوش ہو گئی کہ چلو جو ہوا، عزت گئی، جو گئی، آخر ماں ہے. ماں تو اپنے بچوں کے لیے اپنی جان بھی لڑا دیتی ہے. وہاں پہ ان کے بچی کو دکھایا گیا اور اس کو 8 لاکھ روپے میں دوسرے بندے پہ بیچ دیا. اور پھر یہ عورت آئی یہاں پہ. تو میں اب یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ادارے اور ہمارے ملک کے افواج، نام لے رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں ہم افغانستان میں امن لے کے آنا چاہتے ہیں، ایران میں امن. بھائی پہلے اپنے ملک میں تو دیکھیں. کچے کا علاقہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ ہماری اتنی ساری فوج، آرمی، ISI، یہ سارے ادارے وہاں کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ وہاں کیوں آپریشن نہیں کر سکتے؟ کیوں یہ لوگوں پہ پشاور میں اور افغانستان کی بارڈروں پہ بم گراتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے اپنے ایک عام علاقے میں کچے میں یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ ایک سوال ہے ان اداروں پہ، ہماری پولیس فورس پہ. اور دوسری بات پٹھانوں کی نہیں ہے، بات عزت کی ہے. یہ جو بچی گئی ہے یہ پورے پاکستان کی بچی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے ادارے بالکل خاموش، کوئی آپریشن نہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کچے میں کچھ بختربند گاڑیاں جاتی ہے، پھر ایچو وغیرہ کو اغوا کر لیتے ہیں. بھئی یہ کچے کے ڈاکو ہیں کہ میرے خیال سے کوئی دہشت گرد تنظیم ہے جس کے پیچھے کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا. میں تو کہہ رہا ہوں ہماری افواج چاہیں تو پورے کچے کے علاقے کو ہموار کر کے وہاں جنگل ہی ختم کر دے. حالانکہ پاکستان میں تو کوئی تھوڑی سی ایسی بات کرے اس کو یہ دہشت گرد کہہ کے پکڑ لیتے ہیں اس کو. لیکن یہ غریب ماں کیسے پھر رہی ہے اور کیسے یہ اپنے عزت کا جنازہ نکال رہی ہے، شرم کی بات ہے. تو اس کی پوری یعنی کہ انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا بات ہے. کیا یہ عورت جو کہہ رہی ہے آیا کیا یہ کہانی بالکل ویسی ہے جیسے کہ یہ عورت کہہ رہی ہے؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل کی جو مائیں ہیں وہ بھی بہت سارے یعنی کہ کاموں میں غلط بیانی بھی کر سکتی ہیں، غلط بیانی کر سکتے ہیں. تو ان کو پہلے انویسٹیگیشن پوری کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل کی جو پاکستان کی عورتیں نا وہ بھی تو قابل اعتبار نہیں رہی نا، وہ بھی اب طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں. لیکن میں سوال ضرور اس پہ کروں گا انویسٹیگیشن بہت بڑی، اگر یہ بات سچی ہے تو پھر بھائی ہمارے اداروں کو ریزائن دینا چاہیے. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا جیسے ثنا یوسف کا واقعہ، اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ جی صاحب مجھے نا انصاف مل گیا. اب دیکھیں ابھی تک تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ثنا یوسف کا واقعہ ہوا تھا وہ ایکچولی میں کیا ہوا تھا، کیونکہ جو وہ کہانیاں یہ سنا رہے ہیں ان کے گھر والے یا جو میڈیا پہ سنائی گئی ہیں وہ کہانیاں سچی نہیں لگتی، کیونکہ وہ کہانیاں نا لاجیکلی وہ ٹھیک نہیں. تو بات یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اس کا اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح یہ بھی آپ جو کچے کا واقعہ بتا رہے ہیں جو مجھے آج آپ نے خود بتایا
اس میں بھی یہ عورت اپنے منہ سے بتا رہی ہے یہ سب کچھ. اب اس عورت کی بھی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا, ان سے کہ پراپر یہ- انویسٹیگیشن کیا جائے, اور اگر ہاں، بات سچی نکلی اور ایسا ہوا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ گرینڈ آپریشن کرے. بالکل میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں کچے کے جنگلات کو آگ لگا دے, بالکل. بالکل ان کو جلا دیں, ان کے اوپر بم گرائیں, اور ان کے اوپر جتنے بھی آپ کے پاس وسائل ہے وہ استعمال کریں. اور کچے جیسے تو کئی علاقے ہیں پاکستان کل میں کو یہ کچے جہاں کا پر- علاقہ ایسے بنے گا تو پھر تو پاکستان میں کسی اور جگہ پہ بھی کوئی ایسا علاقہ بنے گا جہاں حکومت کی ریٹ نہیں ہوگی, وہی نا تو یہاں پھر پر- وہی ایران کے صلح کو چھوڑ دے, اپنے ملک کے بارے میں دیکھیں, اپنے عوام کو دیکھیں. آپ ان پہ قانون لاگو کر رہے ہیں یورپ والا, بالکل اور ان کو جو وسائل دے رہے ہیں وہ ہے اتوپیا کے دینے والے. بالکل. اور تو بھائی پھر برابری کر لے. افریقہ کے جو اگر غریب ہم عوام سے آپ ہوتے لوگ ہیں- قانون مانگتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں, امریکہ والا یا یورپ والا, تو بھائی ہم حقوق بھی امریکہ کے سٹیزن والا چاہیں گے, پھر ہمیں بھی حقوق چاہیے. تو اس ماں کی جو آواز ہے اس کے لیے آپ لوگ کیا سجیشن دیتے ہیں؟ اور میرا کہنا ہے کہ مکمل انویسٹیگیشن کر کے اگر یہ بات سچی ہے تو کچے میں ایک بھی کچے کا ڈاکو بلکہ پکے کا ڈاکو بھی پاکستان کے کسی بھی صوبے میں کسی بھی شہر میں بچنا نہیں چاہیے. اور آگے بھی اس کیس کی بھی انویسٹیگیشن چلے گی تو ہم اس پہ بات کریں گے بالکل. کہ آیا یہ جو اس کی ماں بچی کی بات کر رہی ہے یہ ایسے ہی ہے 100% جو کہ یہ کہہ رہی ہے. اور مجھے تو یہ شک ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کرے یہ جھوٹ ہو, کوئی اور قصہ ہو, لیکن اگر یہ سچ ہے تو ایسا نہ ہو کہ جس طرح ملکن ڈویژن کے اور جس طرح کے پی کے جوان سارے اپنی بندوقیں اٹھا کے کچے کے علاقے میں نہ جائیں تو پھر ہمارے اداروں پہ کیا بات رہ جائے گی بیچارے. پھر یہ کہیں گے یار امن تو یہ لے کے آ گئے, ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جک مارنا نہیں ہے, کام کرنا ہے, ڈیوٹی کرنا ہے. بات یہ ہے نا, دیکھیں بات یہ بھی تو ہے نا کہ ادارے اس وقت کیا کریں جب یہاں پر خود ماں باپ خود اپنی اولاد کے دشمن ہے, اولاد خود ماں باپ کے ریسنٹلی دشمن ہے, واقعات یہ بھی اور ہوئے پیسے ہیں, اور پیسے کی اتنی وہ ہو چکی ہے واقعات یہ بھی ہوئے ہیں کہ زیادہ تر بچیوں کو بیچا جاتا ہے. خود مائیں بیچ دیتی ہیں, خود مائیں غلط دھندوں پہ لگا دیتی ہیں, چھوٹی چھوٹیوں کو 8-8 10-10 سال کی بیٹیوں کو دھندے پہ لگا دیتی ہیں. تو اس لیے جو اس وقت پوزیشن ہے نا موجودہ ہمارے ملک کی, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور آگے بھی جو اس کے آئیں گے حقائق تو دوستوں اس پہ ہم آپ کے ساتھ اور اللہ کرے کہ یہ کیس کریں گے. ایسا نہ ہو, اور اگر یہ حقیقت میں بچی کو اٹھایا گیا ہے تو وہ بچی پورے قوم کی بچی ہے, پوری قوم کی عزت ہے, پھر قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ اپنے اپنے دفتروں اور بغلوں میں چھپے رہیں اور بس کہے کہ یار ہماری بچی تو نہیں ہے. آج ان کے بچی کے ساتھ ہوا, کل آپ کے بچی کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو دوستو پھر آپ ضرور بتائیں, ہمیں اپنی رائے دیں کہ کیا جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہے, کیونکہ اب ایک آوا بگڑا ہوا ہے پاکستان میں. تو اس کی پوری انویسٹیگیشن میں کیا آپ کو لگتا ہے, آپ بھی ضرور بتائیے گا. اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم جب اس کی مزید آئیں گی تفصیلات تو ہم آپ سے اس کو ڈسکس کریں گے. تو دوستو ہمیں دیں اجازت, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور خاص کر جاتے ہوئے اپنے بچوں پہ خاص نظر رکھیں. اور اپنی وہ انٹرنیٹ کے تھرو بھی آپ کے گھر پہ آ اور سکتے اپنی ہیں, بیوی پہ بھی نظر آپ اور رکھیں. وہ اپنے دوسرے طریقوں سے بھی آپ کے بچوں کو مستقبل برباد ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت دوستو, اللہ حافظ.